میں یہ عرض کر دوں کہ متعین طور پر قرآن نے نماز کے اوقات کا خود ذکر نہیں کیا. قرآن نے جیسے ہم یہ نا صبح کی نماز فلاں وقت پہ، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، مغرب کی، عشاء کی، اس انداز سے کم از کم مجھے قرآن کریم سے متعین طور پر ان اوقات کے متعلق نہیں ملا. یہ اس قسم کی جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں سبح بحمد ربے کا، ان سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز کے اوقات ہیں. یہاں سے اور آیتوں سے یہ لے کر تو 5 اوقات استنباطاً جسے کہتے ہیں، بائی انفرنس جسے کہتے ہیں، اس طرح سے ان کو متعین کیا جاتا ہے. میں اس بحث میں ہی نہیں پڑتا، میرا انداز ہی اور ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے متعین کیے ہیں یا استنباطاً یہ متعین کیے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرمائے ہیں. میرا انداز تو یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں اور حکم ان کا آیا ہوا ہے، امت میں جس طرح سے امت ان کو جس طرح سے کر رہی ہے، جیسے مروج وہ چلے آ رہے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی بات شرک کی نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، ان کو اسی طرح سے قائم رکھنا چاہیے. ان میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے، نہ ان میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ ایک فرد کو یا افراد کے 2-4 مجموعے کو یہ حق ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ امت ایک چیز کو جو کرتی آ رہی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں شرک یا قرآن کے خلاف کوئی بات نہ ہو، امت جس طرح سے کن طریقوں پہ چلی آ رہی ہے، ایک فرد کو یا 2-4 افراد کے مجموعے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ان میں اختلاف پیدا کرے اپنے خیال کے مطابق؟ پہلے تو اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ افتراق اور اختلاف ہو، ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری امت کو تو آپ بدلنے سے رہے. آپ ان میں سے کوئی ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہندے ہیں نے، ان کو آپ لے کے الگ ایک فرقہ اور پیدا کر دیں گے، اور فرقہ بندی کو تو قرآن شرک کہتا ہے، تو آپ تو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہ ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے یہ اہل قرآن جن کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ کچھ کہا کہ نہیں، یہ جو چیزیں امت میں چلی آ رہی ہیں، 5 نمازیں جو ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، ہم نے معلوم کر دیا ہے قرآن کریم سے 3 وقت کی نمازیں. آپ نے بار بار جگہ جگہ محراب و منبر سے سنا ہوگا کہ پرویزی فرقہ ہے، ایک پرویز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے، سنا ہوگا ہر ایک جگہ. اور سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی اس 3 نمازوں کی اہل قرآن کی، وہ پرویز تھا. 30 سال سے یہاں مسلسل مخالفت کر رہا ہوں ان کی. اہل قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں مضمون ہی نہیں، میرا پیمفلٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر تقسیم ہوا ہے، جس میں کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے ان لوگوں کو کہ امت کے ایک متواتر مسلک کے خلاف اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ 5 نہیں 3 ہے. میں نے ان 3 کی مخالفت اس طرح سے کی ہوئی ہے، اور کہا یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فرقہ نیا پیدا کر دو گے. چنانچہ وہ فرقہ پیدا ہو گیا. وہ ایک چھوٹی سی مسجد لیے ہوئے کہیں سمنا آباد میں، وہ وہاں پتہ نہیں 5 وہ وہاں بیٹھے ہوئے، وہ چند آدمی ہیں، وہ اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ ہاں صاحب 3 نمازیں ہم نے قرآن سے موجود کر لی، اور کچھ زکوٰۃ کا بھی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے قرآن سے معلوم کر لی، امت کو تو معلوم نہیں. وہ چند آدمی ایک لے کے وہ 3 نمازیں پڑھنے والے جو ہے وہاں وہ لے کو بیٹھ گئے، ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ گئے. پہلے ہی کام نہیں تھے، ایک اور کا اضافہ ہو گیا. اب ان میں بھی جو اہل قرآن ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ ثابت کیا، سب سے پہلے اہل قرآن ان کے مولانا عبداللہ چکڑالوی تھے، جو بانی تھے اس تصور کے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں.
انہوں نے قرآن سے 5 نمازیں ثابت کی، یہ دوسرے اٹھے یہ 3 والے ہو گئے، انہی میں کہ اہل قرآن میں سے ایک مولوی تھے گجرانوالے والے، انہوں نے کہا نہیں 2 ہیں، ایک اور ان میں سے اٹھے غالباً وہ سیالکوٹ تھے تو انہوں نے کہا ایک ہی نماز ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ اور نہیں کوئی اٹھا، نہیں تو وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں نماز، یعنی ایک تو اگے میں ہی ہونا سی نا۔ یعنی دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے نماز کے اوقات ثابت کر رہے ہیں، 5 3 2 1 قرآن سے ثابت ہو رہا۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو رہنے دو محسوس، اپنا خیال جو ہو کہ میرے خیال میں یہ ہے تو وہ تمہارا خیال ہے۔ اور اگر یہ تم کہو کہ صاحب قرآن سے 5 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 3 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 2 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 1 بھی ثابت ہے، تو اچھا قرآن ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اور اختلاف بھی اتنے بڑے اہم معاملے میں، نماز کے اوقات میں، اور ان میں اتنا اختلاف ایک ہی دور کے اندر اہل قرآن دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں، اور قرآن سے وہ وقت ثابت نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو معاف کر دو، بخش دو، اپنے آپ پہ رکھو کہ ہمارا خیال یہ ہے، اور باتیں کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے صاحب۔ تو میں نے عزیزان من ان کی مخالفت کی، ان مولوی صاحبان نے ان میں سے ان کی کوئی مخالفت کبھی نہیں کی۔ جب بھی یہ کہیں گے 3 نمازیں، کہیں گے پرویز صاحب 3 نمازیں کہتا تھا۔ دیانت ہی اٹھ گئی اس دور کے اندر صاحب، اور تو اور بیٹھا ہوا ہے پرویز، تحریریں اس کی موجود ہیں، 30 سال سے ان کی مخالفت کر رہے ہیں 3 نمازیں کہنے والوں کی۔ کبھی نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ سب بعد میں بیٹھے ہوئے اہل قرآن جو 3 نمازیں کہتے ہیں یہ پرویزی فرقہ ہے وہ 3 نمازیں کہتے ہیں۔ سر علم و دیانت کی تو یہ کیفیت ہو گئی۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں قرآن کریم کے ان مقامات کے اندر میں بحث میں نہیں پڑتا۔ میرا مسلک یہ ہے کہ یہ امت میں یہ 5 چلی آ رہی ہیں، قرآن نے ثابت ہے، یہ حضور نے ان کو قائم کیا، امت نے ان کو اپنے ہاں تواتر سے ثابت کیا، یا چلی آ رہی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے میں ان میں اختلاف کروں، کیونکہ قرآن سے خلاف بات نہیں ہے۔ 5 جو میں اسی کا قائل ہوں، توفیق خدا دیتا ہے تو وہی 5 ہی ہیں جو پڑھتا ہوں، تاکید اسی کی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا اپنے ہاں کے لوگوں کو۔ 30 سال سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، 3 کہنے والوں کی مخالفت کیے چل رہا آ رہا ہوں، لیکن وہ 3 اہل قرآن کے متعلق یہ کوئی نہیں کہتے گے۔ ہر مولوی محراب و ممبر سے اٹھ کے یہ پرویز یہ کہتا ہے 3 نمازیں پڑھو، جو سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ دیانتی کوئی انتہا ہونی چاہیے۔